مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے سباب المسلمی فسق وقتالہ کفر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے یہ فسق ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اگر گالی دے تو یہ فسق ہے. فسق ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو یہ کفر ہے. ہم گالی دے رہے ہیں اور گالیاں تو ہمارا پیشہ بن چکا ہے. ایک انگریزی کہاوت، ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اس حد تک برباد ہو گئے. کتا دوڑ رہا تھا ہڈی کی تلاش میں، گوشت اس کو مل جائے لیکن نہیں ملا. اس کو راستے میں پڑی ہوئی تیز دھار چھری ملتی ہے جو کھڑی ہے، اس طرح گری ہے. یعنی بکرے کو جو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، وہ حصہ اوپر ہے اور چھری نیچے ہے. کتے نے دیکھا یہ چھری پڑی ہوئی ہے اور اس چھری پر خون لگا ہوا ہے. کسی قصاب نے، کسی کسائی نے ابھی بکرا ذبح کیا ہے اور چھری پھینک دی ہے اور چھری کھڑی گری ہے. ایسی ہوتی چھری، ایسے گری ہے. یعنی بکرے کو کاٹنے والا حصہ جو تیز ہوتا ہے دھار وہ اوپر ہے اور اس کا نیچے والا حصہ نیچے اور زمین میں کسی طریقے سے وہ گڑ گئی ہے اور اس چھری پر خون لگا ہوا ہے. کتے نے اس خون کو دیکھا تو وہ چھری کے قریب آتا ہے اور اس نے خون کو چاٹنا چاہا جو چھری پہ لگا ہوا ہے. جیسی کتے نے خون کو چاٹا اس کی زبان تیز دھاردار چھری تھی، اس کی زبان سے خون نکلا کتے کی، وہ بھی چھری پہ گر گیا. کتا سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر چاٹا، پھر زبان دوسری جگہ سے کٹی، پھر خون لگ گیا. کتا خون کے چکر میں تکلیف کا احساس نہیں کر رہا ہے. اس نے کہا ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر چاٹا، پھر تیسری جگہ سے زبان کٹی، پھر خون اس پہ لگ گیا. کتا خون چاٹتا رہا، زبان کٹتی رہی، یہاں تک کہ کتا خود مر گیا، قتل ہو گیا. چاٹتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. خون دیکھ رہا، چاٹ رہا ہے اور اتنا چاٹا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. یہی آج صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے. ہم دوسرے کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس کے برباد کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے. اس کام میں، اس تھانے میں اس کو پکڑو، اپنا پیسہ بھی دے رہے ہیں، اس کا پیچھا بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، تم جس آدمی کا پیچھا کر رہے ہو، اپنا دشمن جس کو سمجھتے ہو، وہ بھاگ رہا، تم اس کا پیچھا کر رہے ہو. اتنا یاد رکھنا، وہ اگر بھاگ رہا ہے، جتنا وہ تھک رہا ہے اس سے زیادہ آپ بھی تھک رہے ہیں، کیونکہ وہ پیچھا آپ کر رہے ہیں. وہ بھاگ رہا ہے لیکن آپ اس سے بھی زیادہ تیز دوڑ کر اس کو پکڑنا چاہتے ہو، اس لیے اس سے زیادہ آپ تھک رہے ہیں. وہ ہانپ رہا ہے، اس سے زیادہ آپ ہانپ رہے ہیں. وہ برباد ہو رہا ہے، اس سے زیادہ آپ برباد ہو رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. اور ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دوسرے کو برباد کریں اور آپ آباد ہو جائیں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ملے گا لیکن یہ دولت تمہارے پاس رکے گی نہیں، حرام کی دولت رکے گی نہیں. کسی نہ کسی طرح یہ وصول ہوگی، چاہے آپ کو کینسر ہو یا آپ کی بیوی کو ہو یا آپ کی اولاد کو ہو یا آپ کے بچوں کو ہو یا آپ کی کسی بیٹی کو ہو. کوئی ایسی بیماری کہ جس سے آپ نے 2-4 لاکھ روپیہ کما کر رکھ بھی لیا، آپ کو 10-15-20 لاکھ روپے اس کے عوض دینا پڑے گا. آپ کا خرچ ہونا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر دوسرے کو برباد کرو گے تو تم آباد نہیں ہو سکتے ہو. تمہیں بھی برباد ہونا پڑے گا، تمہیں بھی مٹنا پڑے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، کسی کے پیچھے مت پڑیے، کسی کو ہاتھ دھو کر برباد کرنے کی فکر مت کیجیے، بلکہ اس کو سمجھائیے، بجھائیے. اس لیے قرآن کہتا، سماج والوں
معاشرے میں رہنے والوں, آئے سوسائٹی میں رہنے والوں, اگر تمہارے گاؤں میں, تمہارے سماج میں دو مسلمان بھائی بھی آپس میں لڑ جائیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو ایک کر دیں, ان دونوں کو ملا دیں. سماج والوں, تمہارے ہاں کوئی لڑکا لے کے بھاگ جائے, 2-4 دن کے بعد پنچایت جوڑ لیتے ہو نا, یہ لڑکی بھاگی ہے, چلو تمہارا لڑکا بھاگ کے لے گیا, کیا سزا ہونی چاہیے؟ یا کوئی آدمی اپنی عورت کو 3 طلاق دے دے, آپ کے ہاں میٹنگ ہو جاتی ہے, 3 طلاق دے چکا ہے, اب یہ کیوں رکھے گا, نہیں رکھے گا, اب اس کو چھوڑیے, اس کی بیوی گئی. آپ لوگ سب سماج میں جب اس کی میٹنگ کر لیتے ہو تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے. جب سماج ایک لڑکے جو 3 طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, جب اس کا بہشکار کر دیتے ہو کہ یہ پھر بھی رکھے ہوئے اپنی بیوی کو, اس کا موت خوشی اور کوئی نہیں آئے گا, اس کی شادی میں کوئی نہیں بلائے گا, اس کے موت اور غمی میں کوئی نہیں جائے گا, جب سماج اس کو یہ سزا دے سکتا ہے تو یہ پھر سماج کی ذمہ داری ہے, یہ انہی پنچایت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس سماج کے اندر 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو وہ کیوں لڑے ہیں, ان کو ایک کرنا یہ سماج کی ذمہ داری ہے. اگر سماج ایک ذمہ داری تو نبھا رہا ہے لیکن دوسری ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا, جو ہمارے مطلب کی چیزیں وہ تو ہم لے رہے ہیں, اور جو ہمارے مطلب کی نہیں اس کو ہم ٹھکرا رہے ہیں, اس کو ہم دھتکار رہے ہیں. سماج اگر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو سماج کو یہ دیکھنا پڑے گا, ہمارے یہاں فلاں آدمی شراب پیتا ہے, ہمارے یہاں فلاں آدمی 65 سال کی عمر کا وہ بھی شراب پی رہا ہے, اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہے غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے چل شراب دے, اور اس کی بیوی بیچارے کو اڈیل کے شراب پلا رہی ہے, گلاس میں شراب دے رہی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے اگر نہیں دیں گے تو کہیں شراب کے نشے میں طلاق نہ دے دے, بیویاں شراب پلا رہی ہیں. میرے بھائیوں, اگر سماج طلاق کی سزا دے سکتا ہے, اگر سماج کسی لڑکی بھاگ جاتی ہے اس کی میٹنگ کر سکتا ہے, تو سماج کے اندر شراب پینے والوں کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں, نشہ کھانے والوں کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ سماج یہاں پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ سب سبھی کر رہے ہیں, ہر گھر کا کام ہے, تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ پھر طلاق پر بھی اپنا حکومت چلاؤ, اور پھر تم کسی لڑکا اور لڑکی بھاگ جائے اس کی میٹنگ کرو. جب اس پر میٹنگ نہیں کر سکتے ہو تو اس کی میٹنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ تو یہ بھی دیکھو کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں, فجر میں کون آتا ہے کون نہیں, اس پر بھی ہونا چاہیے میٹنگ.